بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، مسلسل 1 تاریخ سے آپ فضائل اہل بیت اطہار سماعت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے فضائل آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤذینی ما آذاہا، فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نگاہ کے سامنے رکھیں۔ میں نے یہ حدیث سنائی بھی تھی، اس کا یہ حصہ رہ گیا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو اللہ و رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو فاطمہ کی ناراضی خدائے پاک کی ناراضی ہے۔ فاطمہ کا غضبناک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضبناک ہونا ہے، اور فاطمہ کی خوشنودگی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی ایک یہ بھی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو چھوڑ کر فیشن پرستی اختیار کر، جو عورتیں بے پردگی سے رہتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، بد زبان ہوتی ہیں، چغلی غیبت کرتی ہیں، نمازیں ترک کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، شوہروں سے زبان لڑاتی ہیں، یہ عورتیں بھی خاتون جنت کو اذیت پہنچاتی ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور ایسی تکلیف پہنچاتی ہیں کہ جس عورت کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس سے ناراض۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت برستی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خلاف ورزی کرنا، بے حیائی اختیار کرنا، فیشن پرستی اختیار کرنا، جسم کو دکھانا، بے پردہ رہنا، نیم برہنہ کپڑے پہننا، یہ سب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اذیت کا باعث ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھو، رسول اللہ کی بیٹی اگر ناراض ہو گئی تو پھر ان کے لیے جنت حرام ہوگی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر دیا اس نے خدائے پاک کو ناراض کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہر تکلیف کو مسکرا کے سہ لیتی تھی۔ اہل بیت اطہار کی تو شان یہ ہے، آل نبی کی شان یہ ہے کہ تمام کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں جمع فرما دی۔ سخاوت فاطمہ کے گھر سے ملتی ہے، شجاعت فاطمہ کے گھر سے ملتی ہے، شرافت ہو، عدالت ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، یا کوئی بھی عمل صالح ہو، کوئی بھی مقام و منصب ہو، کوئی بھی مرتبہ ہو، وہ فاطمہ کے گھر موجود ہے۔ صبر کا خزانہ دیکھو تو بے شمار ایسے واقعات ہیں اہل بیت اطہار کے، جن کے اثار، جن کی سخاوت
کا جواب نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ نگاہ کے سامنے رکھو کہ جب حسن حسین بیمار ہوئے اور ان کو بخار ہو تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگی، 3 روزے رکھنے کی منت مانگی۔ آج ہمارے ہاں بھی منت کا رواج ہے، مگر وہ کیسا رواج ہے؟ منت مانگتی ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں غوث پاک کی نیاز کروں گی، بڑے پیر صاحب کی نیاز کروں گی، مزار شریف پر چادر چڑھاؤں گی، اگر میرا کام یہ ہو جائے تو میں اس مزار پہ جا کے ایسا کروں گی ویسا کروں گی۔ یہ تمام منتیں جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں، مگر عرفی ہیں، شرعی نہیں ہیں۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو منتیں عرفی ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو رواج میں آ گئی، شرعاً ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہیں، مگر ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو منت مانگی جاتی ہے کہ میں اس کے بال اترواؤں گی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، اجمیر شریف میں، یا فلاں بابا کے مزار پر، یہ منت مانگی جاتی ہے۔ تو یہ منت بے معنی ہے، مزار پہ بال اتروا کے عقیقہ کرنا تو سنت ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار پہ جا کے عقیقہ کیا جائے یا بال اتروائے جائے۔ پھر یہ منت مانگی جاتی ہے کہ بچے کے برابر سے میں تبرک تولوں گی، اور اس میں پھل فروٹ وغیرہ، میوہ وغیرہ ترازو میں رکھ کے ایک طرف بچے کو رکھ کے ایک طرف یہ میوہ رکھ کے اور تولا جاتا ہے بچوں کو درگاہوں پہ جا کے۔ تو یہ تولنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ میوہ یا وہ پھل فروٹ تقسیم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مگر ضروری نہیں ہے۔ جو عورتیں ایسی منت مانگتی ہیں یہ ان کی منت یہ شرعی منت نہیں ہے، اور پھر اسے پورا کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ عقیقہ سنت کے مطابق نہیں کر پاتا، بچے کے بال بڑھ گئے، یہاں تک کہ لڑکا دیکھنے میں لڑکی نظر آنے لگا، اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے۔ کیوں یہ بال لمبے کیوں ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ عقیقہ بولا تھا بال اتروانا درگاہ پہ جانے کے لیے، ابھی پیسوں کا حساب نہ ہو تو یہ اور گناہ ہو جائے گا۔ ایسے لغو کام ہمارے یہاں رواج پا گئے ہیں۔ یاد رکھو جو کچھ تمہیں لینا ہے وہ اہل بیت اطہار کے گھر سے لینا ہوگا، ان کے خلاف اگر کرو گے تو تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ارے دین ہمیں انہی سے تو ملا، شریعت وہیں سے تو ملی ہے۔ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا عمل کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ منت مانگتی ہیں تو منت شرعی کون سی ہوتی ہے؟ شرعی منت یہ ہوتی ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کرنا، پروردگار میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اتنی نماز پڑھوں گی، جس کا تعلق عبادت سے ہونا چاہیے کہ میں اتنی نماز پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی۔ تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نقش قدم اگر تم نے نہیں اپنایا تو پھر قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گی یہ عورتیں؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گی جو اپنی من گھڑت رسموں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کرتی ہیں؟ خاتون جنت کہ جب شہزادے بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانگی 3 روزوں کہ یا پروردگار میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، انہیں صحت مل جائے، شفا مل جائے تو میں 3 روزے رکھوں۔ بچے شفا یاب ہو گئے، آپ نے روزہ رکھا تو ہم روزہ رکھتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت سے مال اکٹھے کرتے ہیں افطاری کے لیے، سحری کے لیے، بہت کچھ اہتمام کرتے ہیں، مگر خاتون جنت کی شان پر قربان جائیے، گھر میں فقر و فاقے پہ زندگی گزر رہی ہے، غربت و تنگدستی کا عالم ہے، مگر اف نہیں، گلا نہیں، شکوہ نہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس کبھی ایک کھجور پہ،
کبھی آدھی کھجور پر ہی روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی اہل بیت اطہار پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیتے تھے۔ سیدہ خاتون جنت نے روزہ رکھا تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی روزہ رکھ لیا، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب جب روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت ہوا، روزہ افطار کا وقت ہوا، تو پھر کتنا جی کرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کیا نہ خریدیں گے۔ افطاری کا وقت ہے، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، اس تمام چیزوں کو دل کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو، مگر اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کے گھر میں 5 لوگ ہیں تو خاتون جنت نے 5 روٹی بنائی ہیں، اور وہ بھی جو کی روٹی، 5 روٹی بنائی ہیں۔ جب افطاری کا وقت ہوا، سب کے لیے ایک ایک روٹی لے کر بیٹھے، سائل نے دروازے پہ آواز لگا دی اور کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت میں بھوکا۔ اس نے کہا میں مسکین بھوکا۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو دن بھر روزے سے تھی، اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خاتون جنت نے اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے دی، آپ نے بھی اپنے حصے کی سائل کو دے دی۔ جب فضہ نے دیکھا آپ کے گھر کی خادمہ نے کہ میں بھی تو انہی کے زیر سایہ ہوں، تو انہوں نے بھی اپنی روٹی اپنے حصے کی سائل کو دے دی۔ حسن حسین نے جب اپنے ماں باپ کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے بھی اپنے حصے کی روٹی سائل کو دی۔ اب اہل بیت کا ایک ایک فرد بھوکا ہے اور کسی کے آگے کھانا نہیں ہے، روزے سے ہیں، سامنے کیا رکھا ہے؟ روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، صرف پانی رکھا۔ اہل بیت اطہار نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اس پر کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ پھر دوسرا روزہ پھر رکھ لیا۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرے دن روزہ رکھا، اور پھر افطار کے وقت کھانا بنا، پھر وہی 5 روٹی تیار ہوئی، اور جب افطاری کا وقت ہوا تو سب کے آگے ایک ایک روٹی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے قربان جائیں۔ افطاری کا وقت جب قریب ہوا تو پھر ایک سائل آ گیا۔ کل تو ایک مسکین آیا تھا، آج ایک یتیم آ گیا۔ اس نے کہا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی۔ وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے دی، حضرت فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی سائل کو دے دی، حسن اور حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو دی۔ دوسرا روزہ ہے، دوسرا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھوکے ہیں، سامنے روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، صرف پانی ہے، اور پانی پہ روزہ افطار کیا جا رہا ہے، لیکن شکوہ نہیں، گلہ نہیں۔ ہمارے یہاں اگر ایسے موقع پہ کوئی سائل آ جائے تو 1000 باتیں کریں گے، کیسے موقع پہ آیا ہے، میرے گھر خود نہیں ہے، میرے یہاں تو خود ہی نپا تلا کھانا ہے، عورتیں بھی جھجکار دیں گی، کل تو آئے تھا آج پھر آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر جب کوئی دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اہل بیت کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے کوئی مایوس نہیں لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ، ان کے اہل بیت کا، ان کی آل پاک کا دروازہ وہ ہے، خاتون جنت کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جہاں سے سائل دامن بھر کے لوٹا، خالی نہیں۔ دوسرا دن بھی صبر کر لیا، سب کچھ سائل کے حوالے کر دیا۔ پھر تیسرا روزہ رکھ لیا، تیسرا روزہ رکھا، اور پھر تیسرے دن افطاری کا جب وقت آیا تو پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم آیا تھا، تیسرے دن ایک قیدی آ گیا، ایک اسیر آ گیا۔ اہل بیت اطہار اپنے سامنے روٹی رکھ کے افطار کا وقت ہو گیا، افطار کرنے کا وقت ہو گیا، سب کے آگے ایک ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ سائل نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں اسیر ہوں، میری مدد کرو۔
خاتون جنت نے تیسرے دن بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے سائل کو دے دی۔ حسنین کریمین نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ آپ اندازہ لگاؤ 3 دن تک بھوکے ہیں، 3 دن تک بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل ہو گئے، اہل بیت کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، مگر صبر کا یہ عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، جو کچھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں خوشی سے دے، سبحان اللہ، کوئی گلہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کے اس صبر کی تعریف بیان کی گئی، ایثار و قربانی کی تعریف بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی فضیلت یوں تو بیان کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے اس کھلانے کے انداز کو، اس سخاوت کے انداز کو، اس ایثار، اس قربانی، اللہ اکبر، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، منتیں اپنی پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جو حساب کا دن، قیامت کا دن ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ فکر آخرت رکھتے ہیں، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، دنیا سے نہیں ڈرتے۔ اگر اہل بیت اطہار کو فکر ہوتی تھی تو آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخرت کی فکر کرنے والا جنتی ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ موت کو کثرت سے جو یاد کرتا ہے، کیوں گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آخرت یاد آتی ہے۔ ہم آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم دنیا کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ يَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اہل بیت کی تعریف قرآن کریم میں یوں تو بہت مقامات پر ہے، مگر اندازہ لگاؤ کہ ان کی سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کس شان سے بیان فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں لِوَجْهِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ اس کا بدلہ نہیں مانگتے، وہ اس کا صلہ نہیں مانگتے، وہ اس کو شکر گزاری، ان سے شکر گزاری طلب نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ 3 دن سے بھوکے، 3 دن سے فاقے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں۔ ساری رات فاطمہ الزہرا بھوکی نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت مولا علی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ بھوکے رہ کر بھی، نقاہت و کمزوری کا عالم ہے، 3 دن کے بھوکے رہ کر بھی نماز نہیں چھوٹی، اور فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں بھی مصروف ہے۔ اور ہم ذرا سا بہانہ مل جائے تو 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہیلا تلاش کرتے ہیں، نماز چھوڑنے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ ارے وہ تو رات بھر روتے تھے، اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، مگر ہم سے فرض نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ جو ان کا قرار، ان کا چین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے رسول کے دل کا قرار، میرے رسول کے دل کا چین۔ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ ہماری محبت ناقص ہے، کامل نہیں ہے، ادھوری محبت۔ صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اہل بیت اطہار کا عمل اختیار کرو۔ وہ لوگ جو بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے،
وہ غور کریں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار چڑھا. یہ بخار یہ زحمت نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے رحمت ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. یہ سرکار نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. سرکار نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. میں یہ نہیں کہتا کہ علاج مت کرو. علاج کرنا اپنی جگہ ہے، علاج بھی کرو، کوشش کرو، بیماری کو دور کرنے کی کوشش بھی کرو، پرہیز بھی کرو، سب کچھ کرو، مگر بیماری کو برا مت جانو. اس لیے کہ 40 دن تک اگر کسی مومن کے گھر میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اس گھر سے خدا پاک ناراض ہے. ارے مومن کو تکلیف پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مومن کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے تو جنت میں، سبحان اللہ. اگر وہ شان کے ساتھ شریعت کے مطابق جیے مجاہد، میدان میں اگر مارے تو غازی اور مر جائے تو شہید، اور اگر بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے، کہیں نقصان نہیں ہے، کہیں خسارہ نہیں ہے. اور بے ایمانوں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بے ایمان اگر اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے گا، ساری سلطنت غریبوں کو دے دے گا، تو ایک نیکی اسے نہیں ملے. کیوں؟ ایمان سے ہے سب کچھ. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، بخار آیا. اگر بیماری غلط ہوتی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے، طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا ہے، دکھ ہی نہیں جاتے، تکلیف ہی نہیں جاتی. ارے نادان، سوچو اگر یہ دکھ تکلیف اگر غلط ہوتا، مصیبت اگر غلط ہوتی تو میرے نبی کے گھر والوں کے گھر کیوں جاتی؟ بے شک بے شک. اگر یہ چیز عذاب ہوتی تو سیدہ خاتون جنت کے گھر میں داخل نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جنتی ہیں، اور جنتی ہی نہیں ہیں بلکہ جنتوں کو بانٹنے والے. تو ان کے گھر میں کیوں جاتی ہے؟ بہرحال پروردگار جل مجدہ الکریم ہمیں حسن عمل عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں اٹھائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الفاتحہ.